اب یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حامد الحق صاحب کے بعد مزید شخصیات کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. حالات اس وقت بہت شدید خراب ہیں اور کے پی میں جو صورتحال ہے اس کی مولانا کئی بار نشاندہی کر چکے ہیں. اسمبلی کے فلور پر بھی کھڑے ہو کر وہ کہہ چکے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو مولانا حامد الحق صاحب ہے نا، ان کی شہادت کے بعد ظاہر ہے بہت سارا ایک خوف کی فضا تو ہوتی ہے. اتنا بڑا آدمی اور وہ کافی گارڈڈ مدرسہ ہے، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی. اور وہاں پہ ایک آدمی پہنچ جاتا ہے اور پھر اس طرح خود کو وہ صرف مولانا حامد الحق کو وہ ان کی شہادت کو اپنا معاف کیجیے گا مطمع نظر بناتا ہے تو اس کا ہدف کو حاصل کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اسکیم آف تھنگز جو ہے وہ تو بڑی گہری ہے. جی. وہ کہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہے؟ افغانستان میں ایسے گروہ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف پلاننگ میں ایگزیکیوشن میں استعمال ہو رہی ہے. اور امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. اب وہ امریکی اسلحہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مطلب اہم بات تو یہ ہے کہ وہ استعمال ہو رہی ہے. ہمارا دفتر خارجہ تو یہی کہہ رہا ہے. وہ چھوڑ گیا نا وہاں ہو رہا ہے تو کھل بھی گیا. یہاں سے آنورڈ جو ہے معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو ہمیں اپنے تمام اکابر کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا چاہیے. جی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کار وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے اچھا طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ہو. اور وہ جب پولیٹیکل ہوگا تو اس میں کئی راستے نکلیں گے، اس میں آپ شکوے شکایتیں کر سکیں گے. اس وقت افغانستان کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں وہ کچھ اس کو ہم دیکھیے افغانستان ایک مصیبت سے گزر چکا ہے. ہم اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. یہ ہے بنیادی بات. ہم بھی بڑی مشکلات کا شکار ہم بھی بڑی مشکلات کا خود وہاں سے ہو کے بھی آئے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیے اور سمجھائیے، آپ اکثر ان کی بہت زیادہ سائڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ اب وہ حقانی نیٹ ورک سن کے ہمارے کان پاک گئے، کوئٹہ شورا سن کے، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں برداشت کرنا پڑا. ایگزیکٹلی. لیکن ان کو یاد رکھنی چاہیے نا پرانی باتیں. ایک تو یہ ہے جب بھی آپ جب پالیٹکس کی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے مفادات ایک وقت میں اور ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں دوسرے ہوتے ہیں. ہمارے سے مراد دنیا میں کسی کے بھی. صحیح ہے. اچھا جب ہمارے مفادات ایک وقت میں ایک لحاظ سے کام کر رہے تھے، دوسرے وقت میں بدل گئے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے نیریٹیوز بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے نا. افغانستان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے اور ہماری ضرورت افغانستان کا امن ہے. اور افغانستان کے اندر امن ہوگا تو ہمارے ہاں خود. لیکن حبیب صاحب اس وقت ہماری ریاستی پالیسی ڈیفرنٹ ہے نا، اس وقت ہماری ریاستی پالیسی تو ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے ریاستی پالیسی کو مستقل کیفیت کا نام تو نہیں ہوتی نا، وہ تو بدل جاتی ہے. آپ حالات اور واقعات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بدل جاتی ہے، اور ریاستی پالیسی میں لچک ہونی چاہیے.